هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ خان صاحب نے کل ایک تقریر کی ہے اور دھرنا دینے والوں اور ان کے حمایت کرنے والوں کے بارے میں یہ کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس وجہ سے دھرنا دیا جا رہا ہے۔ کبھی میرے پہ الزام لگتا ہے قادیانی یہودی لابی کا، کبھی الزام لگتا ہے حرمت رسول کا، کبھی الزام لگتا ہے معیشت کا۔ خان صاحب تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب آپ نے عاطف میاں قادیانی کو مشیر لگایا تھا مذہبی طبقے کو، اسی دن تحفظات شروع ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے آسیہ ملعونہ کے رہائی کے فیصلے کو پورا سپورٹ اس انداز میں کیا کہ اگر آپ کہہ دیتے یہ سپریم کورٹ کے ججوں کا فیصلہ ہے، مذہبی طبقہ کبھی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہوتا۔ آپ نے اس فیصلے کو نہ صرف اون کیا بلکہ مغربی میڈیا کے اوپر اس کا کریڈٹ لیا۔ آسیہ کو چھوڑنے کا کریڈٹ آپ نے اپنے کھاتے میں ڈالا، یہاں تک کہا کہ ایک چھوٹا طبقہ اس کے لیے نکلا تھا، میں نے اس کو کچل کے رکھ دیا۔ آپ نے اس ظلم اور بربریت اور تشدد کے تمام تمغے اپنے آپ کو خود الاٹ کیے۔ آسیہ ملعونہ کی رہائی کا کریڈٹ آپ نے خود لیا ہے، مذہبی طبقے نے آپ کے اوپر یہ الزام نہیں تھا لگایا۔ اس لیے ایک سائیڈ پہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، اس کے علاوہ آسمہ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی، اس کے اندر تو معاذ اللہ اس نے ایسا پورٹرے کیا اسلام کو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہردہ سرائی ہوگی کہ وہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ پھر آپ ہی کے ایک رکن نے، رمیش کمار نے، شراب کے خلاف بل پیش کیا۔ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ساری پارٹیوں نے شراب کے حق میں قرارداد پیش کی، اور آپ کی پارٹی کے بندے نے جس نے یہ بل پیش کیا اس کو آپ ہی کی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں فواد چودھری صاحب، اس نے سستی شہرت کے لیے یہ بل پیش کیا تھا۔ مذہبی طبقے کا تو تحفظات ہونا بدیہی اور یقینی امر ہے۔ آئیے پھر جو قادیانی اور یہودی لابی کا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقے آپ کے اوپر ایلیگیشن لگاتے ہیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ شورش کاشمیری نے 1960 کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ کرتارپور بارڈر کو ایک دن کھولا جائے گا، آڑ سکھ ہوں گے، لیکن فیسیلیٹیٹ کرنا کس کا مقصد ہوگا؟ کس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ قادیانیوں کو۔ ہاں صاحب، واللہ العظیم کرتارپور بارڈر اگر آپ شک میں لکھ دیں، یہاں سے آمد و رفت صرف سکھوں کی ہوگی، مذہبی طبقے کا کوئی ایک شخص آپ کے خلاف کبھی آواز اٹھائے گا، ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کرتارپور بارڈر کو کھولا، صرف سکھوں کے لیے کھولا ہوتا میں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ اجازت دی کہ ہر مذہب کا، ہر مسلک کا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان آ جا سکتا ہے۔ پھر بتائیے کیا یہ ہمارے تحفظات نہ ہو؟ کرتارپور بارڈر اگر سکھوں کے لیے ہوتا، صرف سکھوں کو جانے آنے کی اجازت ہوتی، جب آپ نے ہر مذہب کو جانے آنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ عجیب پالیسی ہے۔ ایک سائیڈ پہ کشمیر کے اوپر ہم احتجاج کرتے ہیں، یہاں پہ ہم کرتارپور بارڈر کو کھولتے ہیں۔ یہ آپ اپنے بارے میں خود غور و فکر کیجئے۔ جہاں تک آپ نے بات کی معیشت کے حوالے سے، تو خان صاحب آپ نے ہمیں یہ درس دیے، آپ نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ اگر ڈالر کی قیمت اوپر جائے تو سمجھ لیجئے حکمران کرپٹ ہے، اگر پٹرول کی قیمت اوپر جائے سمجھ لیجئے حکمران کرپٹ ہے۔ یہ آپ نے ہمیں کئی سال سبق سکھایا کہ 10,000 ارب روپے انہوں نے 10-11 سالوں میں لے لیا، آپ نے ایک سال میں لے لیے۔ بتائیے ملک میں کون سا میگا پروجیکٹ چل رہا ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے دھرنا دے رہے ہیں، یہ کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آپ کی پارٹی نے جس طرح نفرت کی، تشدد کی، سیاست کی ہے، اس کی کبھی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے نفرت کی ایسی بنیادیں بوئی ہیں کہ خان صاحب آپ کے ساتھ کوئی سیاسی اختلاف رکھتا ہو، حق ہے کہ نہیں؟ آپ سیاسی رہنما ہیں، آپ سیاسی لیڈر ہیں، آپ نبوت کے مقام پر فائد نہیں کہ آپ کی کسی بات سے اختلاف نہ کیا جائے، لیکن جو بھی آپ کے ساتھ سیاسی اختلاف کرتا ہے وہ غدار ہے، وہ منافق ہے، وہ بے ایمان ہے۔ یہ کس قسم کی فاشزم کی سوچ ہے؟ آگے آئیے، صرف بات معیشت تک نہیں ہے، آپ کی پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف۔ کہاں ہے ثانیہ ساہیوال کے ملزم؟ آپ نے قطر سے آ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا، اور اب آپ اور آپ کی پارٹی اس کو عدالتی فیصلہ کہے گی؟ کیا ایگزیکٹو آرڈرز کے بارے میں ہمیں نہیں پتا؟ ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت کس کس قسم کے اور کس کس پائے کے افسران کو معطل کیا جا سکتا ہے؟ اور تو اور
مجھے بتائیے وزیر اعظم سے بڑی سیٹ کیا ہوتی ہے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن، طاہر القادری صاحب جو آپ کے سیاسی قدم بھی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کر دھرنے دیے. آج آپ وزیر اعظم ہیں، کہاں ہیں ان کے 14 قاتل؟ کہاں پہ ان 14 قتلوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ کو کون سی سیٹ چاہیے کہ جس کے اوپر جا کے آپ انصاف کر سکیں؟ ہمیں آپ کے اوپر، آپ نے کہا یہ 3 تحفظات ہیں، نہیں، ہمیں تو انصاف کے بارے میں بھی تحفظات ہیں، مہنگائی کے بارے میں بھی تحفظات ہیں. پھر دوسری بات خان صاحب یہ ہے کہ کیا پاکستان کے آئین کے اندر پاکستان کے شہریوں کو احتجاج کا حق نہیں؟ سیاسی اختلاف رائے کا حق نہیں ہے؟ کیا مارچ کرنا صرف آپ کا حق تھا؟ کیا دھرنے دینا صرف آپ کا حق تھا؟ آپ کوئی کام کریں وہ جائز، اور اگر مذہبی طبقہ کوئی کام کرے تو آپ کے وزیر صبح سے لے کے شام تک فواد چودھری صاحب اور دیگر ملا کی یہ بات ایسے لگتا ہے جیسے ان کو اتنی تکلیف ہے مولوی سے اور ملائیت سے، اسلام کو وہ نشانہ نہیں بنا سکے تو انہوں نے ہدف تنقید مولوی کو بنا دیا. آپ ان کے ذرا سابقہ بیانوں کا جائزہ لیں، ہر جمعے کے نئے مولوی سے پالا پڑ لیتا ہے. اب فیصلہ کرنا ہوگا ملا اعظم چلے گا یا شعور چلے گا. اب مدارس کیسی فواد چودھری صاحب نے ہردہ سرائی نہیں کی. آپ نے نفرتوں کے بیج بوئے ہیں، آپ نے مذہبی طبقے کو اپنے خلاف خود کیا ہے، اور اب اگر آپ کی ان تمام تر پالیسیوں کے خلاف مذہبی طبقہ یہ سمجھتا کہ احتجاج ہونا چاہیے، آواز کو اٹھانا چاہیے، تو ظلم اور جبر کے ضابطے مسلط کر دیے جائیں. کبھی عبداللہ کی شہریت ختم، کبھی مولانا فضل الرحمان کے اوپر پیمرا کی طرف سے پابندی، کبھی مذہبی طبقے کو اپنا آپ مغربی جمہوریت کی ہمیں داستانیں سنایا کرتے ہیں کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے، آزادی اظہار ہونا چاہیے. یہ آزادی اظہار ہے؟ یہاں پہ تو ہر محب وطن ذلیل ہو رہا ہے. اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا ہر محب وطن ذلیل ہوا، رات کا فاصلہ طویل ہوا، اور بے حیائی کو جس نے اپنایا وہی عزت مآب کہلایا. ہاں صاحب، آپ نے معاشرے کو جو سوچ اور فکر اور ڈائریکشن دی ہے، آج اگر معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو کم از کم آپ اپنا یہی وعدہ پورا کر دیں جو آپ نے کہا تھا کہ اگر دھرنے کے لیے کوئی آئے گا میں کنٹینر دوں گا. آپ کنٹینر دینا تو دور کی بات، خندقیں کھود رہے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا اگر چھوٹا سا طبقہ اتنے لوگ میرے خلاف نکل آئے میں استعفیٰ دے دوں گا. ہاں صاحب، کوئی تو اپنا وعدہ پورا کیجئے. اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ.